السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکمل نے 5 سال تک سعودی عرب میں کما کر ساری رقم اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجی تاکہ وہ اس کی معذور بیٹی کا علاج کروا سکے اور اپنی بھابھی کو بھی سنبھال سکے۔ لیکن اچانک ایک حادثے میں جب اکمل کا انتقال ہوا تو چھوٹا دیور فوراً روپ بدل گیا۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا سگے بھائی کی میت سعودی عرب میں رکھی تھی اور یتیم زہرا اور اس کی بیوہ ماں اپنے روزمرہ کے خرچے پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور تھیں۔ لیکن پھر ایک دن چھوٹی زہرا نے اپنی ماں کو بتایا کہ بابا آئے ہیں۔ میری زندگی کی کہانی ایسی ہے جسے سن کر شاید کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی کہانی ضرور سنانا چاہوں گی۔ میرا نام صفیہ اکمل ہے۔ میری شادی اکمل نامی لڑکے سے ہوئی جو بہت ہی زیادہ قابل اور اچھا انسان تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کم بولتے ہیں مگر ان کے ہر لفظ میں وزن ہوتا ہے۔ میرے والدین نے جب اس کے بارے میں معلومات کی تو ہر طرف سے اچھے الفاظ ہی سننے کو ملے۔ وہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد ہی محنت مزدوری میں لگ گیا تھا کیونکہ اس پر گھر کی ذمہ داریاں تھیں۔ چھوٹا بھائی پڑھتا تھا، ماں بیمار رہتی تھی اور اکمل نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا۔ ہماری شادی ایک سادہ سی تقریب میں ہوئی۔ اکمل نے کہا تھا کہ فضول خرچی نہیں کرنی، ہمیں زندگی کے سفر کو سمجھداری سے گزارنا ہے۔ میں نے بھی دل سے ہاں کر دی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے بھی بہتر شوہر ہے۔ ہماری زندگی میں سکون تھا، خوشی تھی اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، سہیل بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو سہیل صرف 17 سال کا تھا۔ وہ شرمیلا سا اور خاموش طبع لڑکا تھا، لیکن میری بات مانتا تھا، میری عزت کرتا تھا اور جب بھی میں کچھ کہتی تو سنتا ضرور تھا۔ اکمل کا کام ایسا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر جا کر مزدوری کرتا تھا، کسی کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا اور وہاں کا موسم سخت تھا، کام اور بھی زیادہ سخت تھا۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ محنت کرتا ہوں تاکہ تمہیں اور گھر والوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ شادی کے بعد اس نے 6 مہینے ہمارے ساتھ گزارے، پھر اس کے بعد واپس چلا گیا۔ میں نے اس وقت دل پر پتھر رکھ کے رخصت کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ صرف پیسوں کی خاطر جا رہا ہے تاکہ ہمارے بہتر دن آئیں، ہماری ضروریات پوری ہوں۔ اس زمانے میں میری ساس بھی زندہ تھیں۔ وہ تھوڑی سی سخت مزاج تھیں لیکن میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھیں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ بیمار رہتی تھیں اور میں ان کی خدمت کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ سہیل کو کچھ کہتی تھیں تو میں بیچ بچاؤ کروا دیتی تھی۔ 1 سال بعد وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو گھر کا سارا بوجھ مجھ پر اور سہیل پر آ گیا۔ سہیل پڑھائی چھوڑ چکا تھا اور اکمل کے کہنے پر اس نے دکان شروع کر دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ وہ گھر کی تعمیر بھی کروا رہا تھا۔ اکمل ہر مہینے رقم بھیجتا تھا جس سے گھر بھی بن رہا تھا اور دکان کے لیے مال بھی آتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جب گھر مکمل ہو جائے گا تو ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے اور جب دکان اچھی طرح چل پڑے گی تو وہ واپس آ جائے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ساری زندگی کوئلے کی کان میں کام کرے۔ کہتا تھا کہ یہ کام جان لیوا ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو لاش بھی نہیں ملتی۔ جب وہ ایسی باتیں کرتا تو میرے دل پر ایک عجیب سا خوف چھا جاتا تھا۔ میں اس کی بات کو کاٹتی نہیں تھی لیکن اس کی زندگی کی سلامتی کی دعا ضرور کرتی تھی۔ اس دوران میری ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میں نے زہرا رکھا۔ وہ بہت پیاری بچی تھی، اکمل کی آنکھوں کا تارا تھی۔ جب اس نے زہرا کی تصویر دیکھی تو رو پڑا اور کہا کہ دل کر رہا ہے ابھی ٹکٹ لے کر واپس آ جاؤں، لیکن میں نے اسے روکا اور کہا کام پر دھیان دو، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ اکمل کو آنا تھا لیکن اس نے پیغام بھیجا کہ اس بار وہ نہیں آ سکے گا کیونکہ وہاں کام زیادہ ہے اور رقم کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، لیکن دل ہی دل میں افسردہ ہو گئی تھی۔ سہیل نے اب دکان کو سنبھال لیا تھا۔ وہ قالین بیچنے کا کام کرتا تھا، دکان پر روز بیٹھتا تھا، مال خریدتا تھا، بیچتا تھا اور بچت کر کے گھر بھی بیچتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، بھائی جلد واپس آ جائیں گے، آپ دعا کیا کریں کہ ان کا کام ختم ہو اور وہ خیر و عافیت سے واپس آ جائیں۔ وہ مجھے ماں کہہ کر بلانے لگا تھا
کہتا تھا جب سے میری ماں گئی ہے آپ ہی میری ماں ہو۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی اور وہ بھی ہر بات میں میری رائے لیتا تھا۔ گھر کی تعمیر آہستہ آہستہ مکمل ہو رہی تھی اور امید تھی کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ دکان بھی چل نکلی تھی، کچھ گاہک بن گئے تھے اور سہیل نے اپنی محنت سے اسے کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے کبھی میری بات کا برا نہیں منایا، ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھا اور ہر بات میں میرا ساتھ دیا۔ میں ہر دن کا آغاز اکمل کی سلامتی کی دعا سے کرتی تھی اور ہر رات اس کے خواب میں آنے کا انتظار کرتی تھی۔ میری زندگی تنہا ضرور تھی مگر امیدوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک دن واپس ضرور آئے گا اور پھر ہم سب مل کر وہ زندگی گزاریں گے جس کا خواب ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ زندگی میں سب کچھ تھا لیکن ایک میرے شوہر کا ساتھ نہیں تھا۔ میرے ساتھ اور ایک عورت کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم تقریباً 3-4 دن بعد فون پر بات کرتے تھے۔ اب تو میری بیٹی بھی بڑی ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کی ٹانگ میں ایک مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی چھوٹی ہے اس لیے بہت بڑا آپریشن ہم ایک ساتھ نہیں کر سکتے، لیکن 3-4 دفعہ آپریشن کریں گے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ ایک ہی آپریشن ہوا تھا، ابھی اس میں بھی اتنے پیسے لگے تھے۔ شوہر نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ آپریشن کروائیں گے اور یہ ذمہ داری بھی سہیل کو دی تھی کہ وہ یہ سب سنبھالے۔ ویسے میری بیٹی ٹھیک تھی، ساری باتیں سمجھتی تھی، بولتی تھی، اسکول جانا چاہتی تھی، اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ بھی اپنے بابا سے بات کرتی اور بہت خوش ہوتی۔ میں اسے بار بار یہی کہتی تھی کہ بابا آ جائیں گے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جب تقریباً سارا کچھ تیار ہو گیا، گھر بھی مکمل ہو چکا تھا، بس چند چھوٹے موٹے کام باقی تھے جنہیں اندر رہتے ہوئے بھی آرام سے مکمل کیا جا سکتا تھا، اور دکان بھی پوری طرح سے چل پڑی تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر دکان سے پیسے آنے لگے تھے، تو عین اس وقت پر وہ خبر آئی جس نے ہماری ساری خوشیوں کو خاک میں ملا دیا، اور خبر ایسی تھی جو کسی دشمن کو بھی نہ ملے۔ خبر دینے والا شخص ہمارے دروازے پر آیا تھا۔ اس نے سلام کیا اور ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ایک اطلاع تھی جو شاید زندگی کے سب سے بھیانک اطلاع تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ کان میں کام کے دوران ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اور وہ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ ایک ساتھ 40 مزدوروں کی جان چلی گئی۔ ان میں ایک نام میرے شوہر کا بھی درج تھا، اکمل کا نام۔ میں نے جب وہ کاغذ پڑھا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو، جیسے کسی نے دل چیر کر رکھ دیا ہو۔ انہوں نے لکھا تھا لاش کی شناخت ہو چکی ہے اور میت اس وقت وہاں کے سرد خانے میں رکھی گئی ہے۔ اگر میت کو پاکستان بھجوانا ہو تو تمام اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے، کیونکہ کمپنی بھی بہت بڑے نقصانات ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت کسی بھی اخراجات کے قابل نہیں ہے۔ میرے تو جیسے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں روتی جا رہی تھی اور میری بیٹی زہرا میرے گلے سے لگی پوچھ رہی تھی اماں کیا ہوا؟ میں اسے کیسے بتاتی کہ اس کا باپ اب کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے سہیل کو آواز دی، وہ بھاگا ہوا آیا۔ اس نے جب ساری بات سنی تو بیٹھ کر رونے لگا۔ پھر میں نے اسے کہا کچھ کرنا ہوگا، میت کو منگوانا ہوگا، چاہے ہمیں گھر بیچنا پڑے یا دکان۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا باجی میں دکان کیسے بیچ دوں؟ بھائی کی ساری محنت اس میں لگی ہے، اور بھائی نے یہی تو خواب دیکھا تھا کہ دکان چلے گی اور ہم سب سکھی ہوں گے۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ 2 دن گزر گئے لیکن اس نے کچھ نہ کیا۔ میں روتی رہی، لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، سب آتے تعزیت کرتے اور چلے جاتے۔ میرے دکھ کا کوئی اندازہ نہ کر سکتا تھا۔ میں نے خود کچھ کھایا نہیں تھا لیکن میری بچی کو تو بھوک لگی تھی۔ جب میں نے کچن جا کر برتن دیکھے تو سب کچھ خالی تھا۔ میں نے سہیل سے کہا کچھ لے آؤ، دال چاول یا کچھ بھی، تو وہ بولا جو دال بچی ہے وہی پکا لیں، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، بہت خرچہ ہو گیا ہے، پانی چائے افسوس کرنے والوں کے لیے سب پر خرچہ آیا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور سوچا کہ شاید واقعی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، مگر میری سوچ غلط تھی
کیونکہ اگلے ہی دن اس نے وہ رنگ دکھایا جس کی میں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز ختم ہو چکی تھی، بچے بیمار پڑنے لگی تھی، اور سہیل کسی چیز کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے سیدھا سوال کیا کہ آخر تم کچھ کیوں نہیں لا رہے، تو وہ صاف صاف کہہ گیا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ صبح کا وقت تھا، شام ہو گئی، پھر رات بھی گزر گئی، مگر وہ واپس نہ آیا۔ اس وقت ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ کرائے کا مکان تھا۔ 4 تاریخ تھی اور مالک مکان صبح ہی آ گیا۔ اس نے دستک دی اور کہا کہ کرایہ دو۔ میں نے کہا سہیل دے گا، تو وہ کہنے لگا سہیل تو کہہ گیا ہے کہ وہ یہ گھر خالی کر رہا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے رہنا ہے تو کرایہ آپ کو دینا ہوگا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے خالی کر سکتا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں بتایا۔ مالک مکان نے کہا وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ اب نئے گھر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہی گھر جو میرے شوہر نے خون پسینے سے بنایا تھا، جہاں ہم سب نے شفٹ ہونا تھا، سہیل وہاں اکیلا جا چکا تھا اور مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ میں بیٹی کو ساتھ لے کر اس کی دکان پر گئی تو وہاں بھی وہ موجود نہیں تھا۔ وہاں ایک نیا لڑکا بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا سہیل نے کہا ہے اگر کوئی عورت آئے تو اسے واپس بھیج دینا۔ مجھے یقین تھا وہ دکان کے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، لیکن اس نے میرے لیے دروازے بند کر دیے تھے۔ میری آنکھیں پتھر ہو چکی تھیں۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ محلے کی گلیوں میں پھرتی رہی، سوچتی رہی کیا کروں، کہاں جاؤں، تو نظر پڑی ایک گھر کے سامنے جہاں کچھ لوگ شفٹنگ کر رہے تھے۔ میں ہمت کر کے ان کے پاس گئی اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا گھر صاف کر دوں، بدلے میں کچھ پیسے دے دیں۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا اگر تم مستقل ہمارے گھر میں کام کرنا چاہو تو ہمیں ایک عورت کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ اس دن شام تک میں نے صفائی کی، جھاڑو پوچھا، کپڑے دھوئے، برتن مانجے، اور جب دن ختم ہوا تو انہوں نے مجھے 2 بندوں کے کھانے کے ساتھ 1000 روپے دیے اور کہا اگر تم روز آ سکو تو تمہیں مہینے کے 15,000 دیں گے، اور ایک وقت کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھا لینا ہوگا۔ میں نے دل سے شکر ادا کیا، اللہ کے حضور سجدہ کیا کہ کم از کم میرے اور میری بیٹی کے لیے روزی کا انتظام تو ہو گیا ہے۔ میں مکان مالک کے پاس گئی اور اس سے کہا کرایہ اگلے مہینے دوں گی۔ وہ مان گیا، اور یوں ہم نے کسی طرح وہ دن گزارنا شروع کیے۔ 15 دن ہو چکے تھے میرے شوہر کو دنیا سے گئے، اور ان 15 دنوں میں میری زندگی ایسے بدل گئی تھی جیسے کوئی خواب آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے اور اس خواب کے ٹکڑے قدموں کے نیچے چبھتے رہیں، اور ہر چبھن یہ یاد دلاتی رہے کہ یہ سب کچھ کسی اور کی سازش کا نتیجہ تھا۔ یہ سب کچھ سہیل کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور سب کچھ ہڑپ لینا چاہا تھا۔ جب عورت اکیلی ہو، ساتھ ایک بچی کا ساتھ ہو، کوئی اس کا ساتھ نہ دے، تو وہ ٹھیک سے بیوہ بھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو عدت میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی، کیونکہ اگر کام نہ کرتی تو ہم کھاتے کیا؟ یہ سب کچھ تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر تو جھانک کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا نا، جو اپنے شوہر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ابھی تو میں جوان تھی، میری بیٹی صرف 5 سال کی تھی، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ کتنی محنت سے اس نے گھر بنایا، دکان بنائی، یہ سوچ کر کہ ایک دن واپس آ جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، لیکن اسے زندگی نے مہلت نہ دی۔ اور اب سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اس کی میت وہاں پڑی تھی، اور وہ مجھے کس نے منگوا کے دینی تھی؟ سہیل تو ساری ذمہ داریاں سے ہاتھ جھاڑ گیا تھا۔ ہر وقت دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میری بیٹی پریشان ہوتی تھی تو میں اس کے سامنے نہیں روتی تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ آخری دفعہ اپنے شوہر کو دیکھ لیتی تبھی دل کو سکون آ جاتا، لیکن جتنی دیر سے میت منگواتے شاید میں اس کو دیکھ بھی نہ پاتی۔ کیسی قسمت پائی اس بیچارے نے کہ مرنے کے بعد اسے ابھی تک مٹی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں
کہ مرد کی زندگی عورت کی زندگی سے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ ایک رات میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ دن بھر کا کام کر کے جب بستر پر لیٹی تو میری آنکھیں تو بند ہو گئیں، لیکن نیند ایسی تھی جیسے کسی انجانے خوف میں ڈوبی ہوئی ہو، جیسے میرے اندر ایک بے چینی ہو، جیسے کوئی چیز مجھے کھینچ رہی ہو، جیسے کچھ دیکھنا باقی ہو۔ اور پھر اسی کیفیت میں مجھے وہ خواب آیا جو شاید میری زندگی کا سب سے خوفناک خواب تھا۔ خواب میں میں نے دیکھا کہ میں کسی اندھیرے اور گہرے مقام پر کھڑی ہوں، ہر طرف کالک ہے، دھواں ہے، اور فضا میں باریکی سے کوئلے کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ میری سانس رکنے لگتی ہے، لیکن میں رکتی نہیں، میں چلتی جاتی ہوں، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ پھر میں نے دیکھا میرے شوہر اکمل وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں اوزار ہے، ان کے ماتھے پر پسینہ ہے اور ان کے چہرے پر تھکن ہے، مگر وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ میں بھاگ کر ان کی طرف گئی، میں نے چیخ کر کہا، اکمل میں یہاں ہوں، اکمل میں واپس آ گئی ہوں، اکمل دیکھو میں آئی ہوں۔ میں نے آواز دی، بار بار آواز دی، لیکن وہ جیسے سن ہی نہیں رہے تھے، وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں، جیسے میری آواز ان تک پہنچ ہی نہ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین کانپنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اوپر کی طرف سے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اکمل نے پلٹ کر دیکھا، ان کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلا، صفیہ، پھر دوسرا لفظ زہرا، اور پھر ان کے سر پر ایک بہت بڑا پتھر گرا اور وہ زمین میں دفن ہو گئے۔ میں نے چیخ ماری، میں ان کی طرف بھاگی، لیکن میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں گرتی چلی گئی، اور جب آنکھ کھلی تو میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی اسی کان میں تھی، جیسے میں نے وہ سب کچھ حقیقت میں دیکھا ہو، جیسے وہ خواب نہیں تھا، جیسے وہ ایک سچائی تھی جسے میری روح نے محسوس کیا ہو۔ میں بستر سے اٹھی اور بیٹی کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، جیسے میرے شوہر کی روح نے مجھے بلایا ہو، جیسے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس خواب کے بعد میری نیندیں اور بھی اڑ گئیں، دن میں کام اور رات میں وہی خواب مجھے ستاتا رہا۔ اور اسی عالم میں ایک دن مکان مالک نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کہا، صفیہ بی بی، آپ اس بڑے کمرے کا کرایہ نہیں دے سکتی، آپ کے پاس آمدن کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے، اور مجھے بھی اپنے مکان سے آمدنی حاصل کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ کمرہ خالی کرنا ہوگا۔ میں نے منت کی، درخواست کی، تو اس نے صرف اتنی مہربانی کی کہ مجھے بیٹھک کے باہر والے چھوٹے کمرے میں جگہ دے دی۔ وہ کمرہ بہت تنگ تھا، باہر ہی باتھ روم تھا اور کچن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن میں نے اسی کمرے میں ایک چھوٹا سا چولہا لگا لیا، ایک کونے میں برتن رکھ دیے اور دیوار کے ساتھ سبزیاں لٹکانے کے لیے کیل ٹھونک دی۔ اب وہی میرا کچن تھا، وہی میرا کمرہ تھا، وہی میری بیٹی کا سونا جاگنا اور دنیا تھی۔ یہ سب کچھ سہنے کے بعد میں نے کچھ قریبی رشتہ داروں کو پیغام بھجوایا کہ اگر سہیل ہماری کچھ مدد کر سکے تو کرے۔ ہم نے اس سے کچھ نہیں مانگا، ہم نے اس کا کچھ نہیں کھایا، لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو کم از کم ہمارے کچھ اخراجات میں تھوڑا ہاتھ بٹا دے۔ لیکن جواب جو آیا وہ میرے لیے ایک اور زخم تھا۔ رشتہ دار نے بتایا کہ سہیل نے صاف کہا ہے، اگر ایک بار مدد کی تو پھر ساری زندگی مدد کرنا پڑے گی، وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نے کسی کو کوئی وعدہ نہیں دیا، نہ ہی کوئی ذمہ داری لی ہے، وہ اب ایک اور لڑکی سے شادی کر رہا ہے، وہ لڑکی کسی بڑے خاندان سے ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ گھر اس کے نام کیا جائے، تبھی وہ رشتہ دے گی۔ یہ سن کر میری حالت اور بھی خراب ہو گئی، کیونکہ وہ گھر جو میرے شوہر نے اپنے خون پسینے سے بنایا تھا، جو ہماری امیدوں کا مرکز تھا، اب کسی اور کے نام ہو رہا تھا۔ وہی گھر جس میں میری
एक ईंट भी शामिल थी। मेरी दुआएं और मेरा सब्र शामिल था। वो घर अब मेरा नहीं रहा था। उसके साथ साथ दुकान भी अच्छी कमाई देने लगी थी। सुहेल हर रोज दुकान से हजारों रुपए कमा रहा था और हम यहाँ 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे थे। मेरे रिश्तेदार जो ये सब सुना रहे थे, उनकी आंखों में या तो तरस नहीं था या वो अंदर ही अंदर जलती हुई आग में तेल डाल रहे थे। उनके चेहरों पर अफसोस नहीं था, जैसे वो मजे ले रहे हों मेरी बेबसी का, जैसे वो चाहते हों कि मैं ये सुनूं और तड़पूं। ये सब सुनकर मेरे दिल में एक आग सी लग गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शौहर की रूह भी तड़प रही हो। वो सब कुछ जो उसने हमारे लिए बनाया था अब किसी और के इस्तेमाल में आ रहा था। वो सब कुछ जिसका हर रुपया उसने कोयले की कान में अपनी जान खतरे में डालकर कमाया था, वो सब आज मेरे हाथों से छिन चुका था। वो सुहेल जो कभी मेरे लिए छोटा भाई था, वो आज हमारा दुश्मन बन चुका था। और मेरी बेटी जो अपने बाप को हर रोज याद करके सिसकती थी, बेगुनाह इस साल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी कि 2 वक्त की रोटी भी भीख जैसी लगती थी। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर आसमान से सवाल करूं कि आखिर हम पर यह जुल्म क्यों हुआ और हमारे सबर का सिला ये क्यों मिला कि हम अपने ही घर से निकाल दिए गए, अपने ही भाई के हाथों जलील हो गए। और उसका जमीर फिर भी नहीं जागा कि कम अज कम हमें वहां एक छोटी सी जगह ही दे देता जहां हम पनाह ले सकते, जहां हम अपने शौहर की कब्र की जगह बना सकते। लेकिन उसने हमें जीते जी बेघर और बेसहारा बना दिया। जिस जगह मैं काम करती थी वो लोग शुरू में बड़े ही अच्छे लगे थे। दिन का 1 वक्त का खाना भी देते थे और हर महीने 15,000 रुपया भी देते थे। मैं उनके बच्चों को भी संभालती थी, सफाई भी करती थी, बर्तन भी धोती थी, कपड़े भी इस्त्री करती थी और कोशिश करती थी कि उनके घर का कोई काम मुझसे रह ना जाए। मैं सुबह सवेरे उठती थी, बेटी को थोड़ा सा नाश्ता कराती थी, फिर उसे साथ लेकर उनके घर चली जाती थी। वो कमरे के एक कोने में बैठी रहती थी या फिर मैं जहां जाती थी मेरे साथ साथ चलती थी, क्योंकि वो मुझसे जुदा नहीं होती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो, जैसे उसका बचपन इस दुख में कहीं दफन हो चुका हो। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि आज मेहमान आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं हमारी बेटी के रिश्ते के लिए। तुमने खाने की पूरी तैयारी करनी है। तुमसे उम्मीद है तुम सब कुछ सही वक्त पर और बहुत अच्छा बनाओगी। मैंने भी हामी भर ली थी क्योंकि मुझे खुद पर एतमाद था। मैंने सालन बनाया, चावल तैयार किए, नान तंदूर से मंगवाए, दाल चढ़ाई, सब्जी बनाई, आखिर में जर्दा भी तैयार किया। जब सब कुछ तैयार हो गया उन्होंने कहा अब खाने को लगाओ। मैंने सब कुछ सलीके से रखा। मेहमान आए, उन्होंने खाने की तारीफ की, मगर जब एक आदमी ने दाल खाई उसने जरा सा चम्मच चखा और फिर कहा इसमें नमक बहुत ज्यादा है। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सब मेहमान चौंक गए, मेजबान भी परेशान हो गए। उनकी बेटी का चेहरा फक हो गया, जैसे सारे ख्वाब एक लम्हे में बिखर गए हों। उन लोगों ने मुझे अंदर बुलाया, सख्त लहजे में कहा तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया है। ये हमारे रिश्ते की बात थी, तुमने खाने में नमक का तवाजुन तक न रखा। हमें अंदाजा नहीं था तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो। उनकी आंखों में गुस्सा था, उनके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल पर लग रहे थे। मैं चुपचाप खड़ी रही। फिर उन्होंने कहा हम तुमसे अब मजीद काम नहीं ले सकते, तुम कल से ना आना। मैं धीरे से हाँ में सर हिलाकर वापस आ गई। बेटी ने दरवाजा खोला। मैं कमरे में जाकर खामोशी से बैठ गई, जैसे किसी ने मेरे जिस्म से सारी हिम्मत खींच ली हो, जैसे मैं खुद को पहचान ना पा रही हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो मैं अक्सर रोक लेती थी आज खुद ब खुद निकलने लगे थे। मेरी बेटी ने मेरे आंसू साफ किए और छोटी सी आवाज में कहा अम्मा, बाबा कब आएंगे? मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, उम्मीद थी, भरोसा था। मैं उसे क्या जवाब देती? मैं दिल ही दिल में टूट चुकी थी। मैंने बस इतना कहा आएंगे बेटा, बाबा आएंगे। मैंने उसे सीने से लगाया, रात भर जागती रही, सोचती रही कि अब क्या होगा। जो पैसे
पास थे वो खत्म होने को थे और अब नई जगह पर काम भी नहीं मिल रहा था। मैं कई घरों के दरवाजे खटखटा चुकी थी। हर जगह से यही जवाब मिला था कि हमें काम वाले की जरूरत नहीं है। अब मैं उस मुकाम पर पहुंच रही थी जहां एक मां का दिल और दिमाग दोनों हार मानने लगे थे। मैं सोचने लगी थी कि वही सब कुछ करूं जो मजबूर औरतें करती हैं, ताकि कुछ पैसा हाथ में आ जाए, मैं खुद भी कुछ खा लूं और अपनी बेटी को भी भूखा ना सोने दूं। कभी कभी दिल में आता था कि बस जिंदगी खत्म हो जाए, किसी दिन कोई गाड़ी आकर टकरा जाए या कोई छत मेरे ऊपर गिर जाए, ताकि मुझे इन सवालों से छुटकारा मिल जाए जो हर रात मेरे जहन में आते थे। लेकिन अगली सुबह फिर मेरी बेटी का चेहरा मेरे सामने होता था और मैं अपनी सोचों से शर्मिंदा हो जाती थी। मगर मसले खत्म नहीं होते। हर चीज महंगी हो रही थी, रोटी का निवाला लेना भी मुश्किल हो गया था। दाल, चावल, सब्जी, आटा, हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही थी। मकान मालिक ने फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार वो पहले से ज्यादा गुस्से में था। कहने लगा, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या किराया दो या मकान खाली करो। मैंने उससे फिर मोहलत मांगी, लेकिन वो टालने के मूड में नहीं था। उधर रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। इनसे मदद मांगी तो कहने लगे, सफिया तुम अब भी जवान हो, किसी अच्छे आदमी से निकाह कर लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, मेरी एक बेटी है। मैं किसी अजनबी मर्द के साथ कैसे रह सकती हूँ जो मेरी बेटी के लिए नामहरम हो। और आज के जमाने में क्या क्या होता है, मैं कैसे हर लम्हा पहरा देती, अपनी बेटी को कहां कहां छुपाती फिरती। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं अकमल की बीवी थी और उसकी यादों के साथ जीना चाहती थी। मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती थी। मैंने बहुत सोच समझकर, दिल को पत्थर करके ये फैसला लिया था। लेकिन इस फैसले के बावजूद मेरी जिंदगी दिन ब दिन बिखरती जा रही थी और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बिखरी जिंदगी को कैसे संभालूं और कब तक संभालूं। एक दिन मैं इसी तरह कमरे के कोने में बैठी हुई थी। मेरी आंखें सूजी हुई थीं, जिस्म कमजोर हो चुका था और दिल बिल्कुल हार चुका था। मैंने सोच लिया था, जो थोड़ा बहुत सामान बचा है वो बेचकर कुछ दिन गुजार लूंगी। चारपाई का एक पाए तो पहले ही हिल गया था, चूल्हा भी अक्सर धुआं देता था। लेकिन यही चीजें थीं जिन्हें देखकर लगता था कि हम जीते हैं। यही चीजें थीं जो बताती थीं कि ये हमारा घर है। मैंने तहैया किया कि कुछ बर्तन बेच देती हूँ, कुछ कपड़े निकाल देती हूँ, शायद 2-4 दिन के लिए दाल चावल आ जाए, शायद मेरी बच्ची की भूख मिट जाए, शायद मैं एक बार फिर किसी दरवाजे पर काम के लिए जा सकूं। मेरी बेटी जो हर रोज दोपहर को दरवाजे के बाहर बैठ जाती थी, वो सारी गली में आती जाती गाड़ियों को घंटों देखा करती थी, जैसे उसके अंदर कोई उम्मीद हो कि इन गाड़ियों में से एक में उसका बाप होगा। उस दिन भी वो बाहर बैठी हुई थी, मैं अंदर बैठी सामान की गठड़ी बांध रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में बस एक ही सवाल था, क्या अब मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। जब अचानक वो अंदर भागती हुई आई, उसकी सांस फूली हुई थी, उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। कहने लगी, मम्मा बाबा आ गए हैं, मम्मा बाबा आ गए हैं। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मुझे लगा उसे धूप लग गई है या उसने कोई ख्वाब देखा है। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, क्या बकवास कर रही हो, कहां से आएंगे तेरे बाबा। मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा, मर चुके हैं तेरे बाबा, अब कभी नहीं आएंगे। बस कर दे ये बाबा बाबा का राग। और अब मैं दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगी। मेरी चीख बुलंद हो रही थी, मेरे आंसू बह रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। मेरे आंसू रुक गए, मेरी आवाज बंद हो गई। मैंने पलट कर देखा तो वो आदमी मेरे करीब आया, मुझे अपने बाजुओं में भर लिया। मेरी आंखों में खौफ उतर आया। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे ही मैंने उसकी खुशबू महसूस की, जैसे ही मैंने उन बाजुओं की गिरफ्त को पहचाना, तो मेरे वजूद में एक तूफान सा बरपा हो गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा शौहर था, वो तो मेरा अकमल था। मैं इतनी शिद्दत से रोई, इतनी जोर से बिलक बिलक कर रोई कि मेरी सांसें बंद होने लगी, मेरी नजर धुंधलाने लगी और फिर मैं बेहोश हो गई।
جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو چارپائی پر پایا. سامنے میرا شوہر بیٹھا تھا. اس کی گود میں ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی. زور زور سے بول رہی تھی, مما کو ہوش آ گیا, مما کو ہوش آ گیا. میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا. وہ حقیقت میں میرے سامنے تھا. میں نے ایک بار پھر چیخ مار کر اسے گلے لگا لیا. زور زور سے رونے لگی. وہ بھی رو رہا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. وہ میری پیشانی کو چوم رہا تھا, میرے بال سہلا رہا تھا. کہہ رہا تھا, صفیہ میں آ گیا ہوں, میں زندہ ہوں, میں تمہارا اکمل ہوں, میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا, میں واپس آ گیا ہوں. میری آنکھوں سے آنسو رکے نہیں. میں نے زمین پر سجدہ کر دیا اور شکر ادا کیا کہ میرا شوہر زندہ ہے. میرے اللہ نے میری فریاد سن لی ہے. میرے شوہر کی موت کی خبر جھوٹ نکلی. پھر اس نے مجھے سب کچھ بتایا. اس نے کہا, واقعی حادثہ ہوا تھا. کوئلے کی کان میں دھماکہ ہوا تھا. سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا. میں بھی زخمی ہو گیا تھا, لیکن میری سانسیں باقی تھیں. میں اسپتال میں تھا اور کومے میں چلا گیا تھا. میری آنکھ 2 ہفتے بعد کھلی. اس وقت تک وہ سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ میں مر چکا ہوں, کیونکہ ایک اور شخص کی لاش ملی تھی اور اس شخص کی غلطی سے میری شرٹ پہن لی تھی. میں نے اس کی, جس پر ہمارے نام لکھے ہوئے تھے. اس وجہ سے وہ لوگ سمجھ بیٹھے کہ وہ میں ہوں, اور اس کی لاش کو میرے نام سے سرد خانے میں رکھ دیا گیا. اکمل نے کہا کہ جب میں ہوش میں آیا تو سب کچھ سمجھنے میں وقت لگا, لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے سب سے پہلے تمہیں یاد کیا. پھر جیسے ہی مجھے ڈاکٹر نے اجازت دی, میں سب سے پہلے اس دوست کی میت کو اس کے گھر پہنچانے لگا, اور پھر سیدھا یہاں آیا. جب میں پہنچا اور تمہیں اس سال میں دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا. میں نے جو کچھ تمہارے چہرے پر دیکھا وہ میرے لیے قیامت تھا. پھر میں نے اسے سہیل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. میں نے کہا, آپ کے بھائی نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وہ خود نئے گھر میں رہتا ہے, دکان سے خوب کمائی کرتا ہے, اور ہم یہاں ایک کمرے میں رہ رہے ہیں. نہ بجلی, نہ پانی, نہ عزت, نہ آرام. اکمل سن کر خاموش ہو گیا. اس کے چہرے پر دکھ بھی تھا اور غصہ بھی تھا, کیونکہ اپنے خون سے ایسی بے وفائی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میں اپنے شوہر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی, شاید میری دعائیں رنگ لے آئیں, شاید میری بیٹی کی معصوم آنکھوں نے اللہ کو رلا دیا. میں نے سچے دل سے شکر ادا کیا, کیونکہ میں نے جو زندگی میں صبر کیا تھا اللہ نے اس کا صلہ مجھے دے دیا تھا. میرا شوہر میرے پاس واپس آ گیا تھا. میری بیٹی کے باپ کی باہیں پھر سے کھل چکی تھی. میری چھت پھر سے بن گئی تھی. میری امیدوں کا دیا پھر سے جل اٹھا تھا. اس کے بعد میرے شوہر نے کہا, اب ہم یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہیں گے. میں تم دونوں ماں بیٹی کو لے کر یہاں سے فوراً نکلنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے اور بیٹی کو تھام کر باہر نکالا اور ایک رکشہ کیا, اور ہم ایک قریبی ہوٹل چلے گئے. ہوٹل کوئی بہت مہنگا نہیں تھا, لیکن کمرہ صاف ستھرا تھا. بستر پر نرم گدے تھے. میرا شوہر جیسے ہی بستر پر بیٹھا, میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. اس کے جسم پر ابھی بھی کچھ زخم کے نشان تھے. بازو کے قریب پٹی بندھی ہوئی تھی, گردن ایک طرف کو خراشیں تھیں. میں نے اس سے کہا, تم ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو, تمہیں آرام کی ضرورت ہے. وہ مسکرا کر کہنے لگا, بس 1 ہفتہ دے دو, میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. میری بیٹی نرم گدے پر جیسے جنت میں آ گئی ہو. اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا. وہ خاموشی سے میرے پہلو میں لیٹ گئی, اور پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. میں نے اس کو چمچ سے چاول کھلائے تو وہ کہنے لگی, ماما یہ تو بہت مزے کا ہے, ہم روز ایسے ہی کھائیں گے. میں نے اس کے بال سہلاتے ہوئے بس یہی کہا کہ انشاءاللہ بیٹا, اب سب اچھا ہوگا. میرے شوہر نے بھی میری طرف دیکھا. کہنے لگا, میں بس تم دونوں کو یاد کرتا رہا. تم دونوں کے چہرے ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتے تھے. اس رات ہم تینوں نے ایک ہی بستر پر گزارا. میرے شوہر نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا. ہم ساری رات ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی باتیں کرتے رہے. میں نے اسے وہ سب کچھ بتایا جو سہیل نے ہمارے ساتھ کیا. میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگے, میں نے اسے بچپن سے پالا تھا. وہ مجھ سے 8 سال چھوٹا ہے, اور میں نے اسے چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, ہر بات میں اس کا ساتھ دیا. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اس نے میرے نام پہ سب کچھ ہڑپ لیا؟ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ واپس لیا جائے. اگلی صبح ہم لوگ وکیل کے پاس گئے. وکیل نے ہمیں غور سے سنا,
پھر کہا، یہ تو بالکل سیدھا معاملہ ہے، ہر چیز آپ کے نام ہے، یہ گھر بھی، دکان بھی، اور جو بھی رقم یا مال سہیل نے استعمال کیا وہ سب آپ کی ملکیت ہے، کیونکہ آپ زندہ ہیں تو کوئی دوسرا ان چیزوں کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں۔ وکیل نے ہمیں مشورہ دیا کہ جب آپ سہیل کے پاس جائیں تو پولیس کو بھی ساتھ لے جائیں، کیونکہ اگر وہ کوئی واویلا کرے گا یا کچھ غلط بات کہے گا تو آپ کے پاس قانونی تحفظ ضروری ہے۔ ہم نے ویسا ہی کیا، پولیس کے 2 اہلکار ہمارے ساتھ تھے، وکیل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم سیدھا اس کے گھر کی طرف گئے جو اکمل نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر کے دروازے پر پہنچے، سہیل اندر موجود تھا، اس کے ساتھ کچھ مہمان بھی بیٹھے تھے، وہ لوگ شاید رشتہ طے کرنے آئے تھے۔ جیسے اس کی نظر اکمل پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، وہ کرسی پر بیٹھا رہ گیا، ہکا بکا ہمیں دیکھتا رہا۔ اکمل آگے بڑھا، وکیل صاحب نے کاغذات دکھائے، پولیس والوں نے اسے کہا، چونکہ اکمل زندہ ہے اور سب کچھ اس کے نام ہے تو اب آپ کو یہ گھر خالی کرنا ہوگا، اگر اکمل چاہیں تو آپ کو رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو جانا ہوگا۔ اکمل نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، میں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، یہ میرا بھائی نہیں ہے، میں اخبار میں بھی یہ خبر دینے کو تیار ہوں کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ میرے اعتماد کو مار چکا ہے، میرے خلوص کو بیچ چکا ہے۔ سہیل کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ گھبرا گیا، اس نے منت سماجت شروع کر دی، کہنے لگا، بھائی میری غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گا، میں تو صرف وقتی مجبوری میں یہ سب کر بیٹھا، میں نے سوچا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے، میں نے سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اکمل نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، تم نے اپنی زندگی میں کوئی مشکل دیکھی ہوتی تو تم یہ سب کچھ نہ کرتے، تم نے جو کچھ کیا وہ سوچ سمجھ کر کیا، اور اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت اس کے سسرال والے بھی حیران تھے، وہ لوگ آپس میں خسر پسر کر رہے تھے جیسے ان کے سامنے کسی کا پردہ فاش ہو گیا۔ اکمل نے دکان کے کاغذات بھی اپنے قبضے میں لے لیے اور جو بھی چیزیں سہیل نے سنبھالی تھیں وہ سب واپس اپنے قبضے میں لے لی، لیکن جاتے جاتے اکمل نے ایک بات اور کہی، وہ کہنے لگا، میں تم جیسا بے رحم نہیں ہوں، میں ہر مہینے تمہیں 30,000 روپے بھیجوں گا تاکہ تم بھوکے نہ رہو، تمہارا جیب خرچ ہے، جیسے میں پہلے بھیجا کرتا تھا۔ سہیل نے ایک نظر میری طرف اور ایک نظر بیٹی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی نفرت تھی، جیسے ہم دونوں ہی اس کے دشمن ہوں، جیسے ہم نے اسے اس حال تک پہنچایا ہو، لیکن ہم نے نظریں چرا لی کیونکہ ہم جانتے تھے کہ سچائی کیا ہے۔ جب وہ وہاں سے نکل گیا تو شام ہو چکی تھی، پولیس والوں نے اطمینان دلایا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وکیل صاحب نے کہا، آپ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو کسی کی فکر کرنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس شام ہم نے وہی رات اسی گھر میں گزاری جو کبھی ہمارا تھا، جسے اکمل نے اپنے خون پسینے سے بنایا تھا۔ ہم تینوں ایک بار پھر اپنے بستر پر تھے اور بیٹی کہہ رہی تھی، مما ہمارا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، یہ تمہارے بابا نے بنایا ہے۔ اس دن رات کو ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ہمیں واپس ہماری خوشیاں دے دی۔ اگلے دن سے اکمل نے دکان پر جانا شروع کر دیا، اس نے بازار کے تمام دکانداروں کو بتایا کہ دکان کا مالک وہی ہے اور وہ واپس آ چکا ہے۔ سب نے اس کی بات مانی کیونکہ وہ سب اسے جانتے تھے۔ اس طرح ہماری زندگی ایک بار پھر سنولنے لگی، ہم نے بہت کچھ کھویا تھا لیکن سب کچھ واپس مل بھی گیا تھا، اس سے بڑھ کر ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ واپس ملا تھا جو سب سے قیمتی چیز تھی۔ اس کے بعد ہم نے ہماری بیٹی کا دوسرا آپریشن کروایا، اس آپریشن کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری آنے لگی تھی، وہ پہلے کی نسبت زیادہ اچھا چلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا، جب یہ 15 سال کی ہو جائے گی تو ایک آخری آپریشن ہوگا، اس کے بعد یہ بالکل سیدھا سیدھا چلنے لگے گی۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا، جیسے کوئی روشنی سی اندر اتر رہی ہو۔ مجھے لگا جیسے میری محنت، میری دعائیں اور میرے شوہر کی واپسی سب کچھ کسی بہت بڑے انعام کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ میری بیٹی روز
थोड़ा थोड़ा चलती थी और कदम के साथ मेरी उम्मीद और भी मजबूत होती जाती थी। एक दिन मैं शाम को अकमल के पास गई। वो बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि हाँ बोलो। मैंने कहा, सुना है सुहेल का रिश्ता भी टूट गया है और वो काफी परेशान है। क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते? मेरे शौहर ने अखबार को मोड़ कर रख दिया, मेरी तरफ देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है सफिया, कि तुम अब भी उसके लिए नरमी दिखा रही हो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। अकमल ने कहा कि मैंने उस पर यकीन किया था, उसे अपने भाई की तरह चाहा था, अपनी कमाई उसे भेजी थी, अपना नाम, अपना घर और दुकान सब उस पर छोड़ा था। लेकिन उसने क्या किया? वो इस वक्त जेल में मौत से लड़ रहा था, मेरी बीवी और बेटी को सड़कों पर छोड़ गया। वो ये सब जानते हुए भी खामोश रहा और अपना फायदा निकालता रहा। वो महीने के 30,000 जो मैं अब भी भेजता हूं, उन्हें भी खुशी से वसूल करता है, लेकिन कभी माजरत तक नहीं की। बस उसी से गुजारा करेगा और हमें भूल जाएगा। अकमल ने कहा कि जब अपने ही आपके साथ इतना बुरा सलूक करें तो फिर इंसान का दिल पत्थर हो जाता है। लोग कहते हैं अल्लाह के लिए माफ कर दो, लेकिन क्या अल्लाह सिर्फ देख रहा है? जो जुल्म सहता है, क्या वो जालिम नहीं देख रहा? मैं जानता हूं कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन मेरा दिल अब उस शख्स को माफ करने की इजाजत नहीं देता। मैं खामोश हो गई। मैंने अकमल के चेहरे पर दर्द भी देखा और गुस्सा भी। ये सच है कि हमने दुख सहे थे, हमारे दिल टूटे थे, हमारी दुआएं सुन ली गई थी, हमारे हाथों में फिर से जिंदगी आ गई थी। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर नहीं पाते, कभी धोखे ऐसे होते हैं जो माफी से नहीं मिटते। हमने अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ लिया था, लेकिन एक टूटे रिश्ते की किरचियां हमेशा हमारे कदमों में बिखरी रहेंगी। मैंने अपना घर संवार लिया था, बेटी की जिंदगी बेहतर हो रही थी, हमने हर रात सजदों में गुजार दी थी और अपने दुखों को चुप के साथ दफना दिया था। लेकिन यादें खत्म नहीं हुई, शायद कभी होंगी भी नहीं। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।